الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف تھرڈ ایئر، آج کا ہمارا ٹاپک ہے علم سیاسیات کی اہمیت اور افادیت۔ جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے آپ ایک چھوٹا سا تعارفی پیراگراف لکھیں گے، تو اس میں آپ لکھ سکتے ہیں اپنے آپ کو سمجھنے کی یہ مسلسل جد و جہد کا نام علم سیاسیات ہے، اور اس کو پڑھنے سے دوسروں کے ساتھ اپنے تعلق کے بارے میں ہمیں بہتر طور پر سوچنے کے ہم قابل ہو جاتے ہیں اس کو اسٹڈی کرنے کے بعد۔ اس کے بعد ایک اور حوالہ بھی یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ امریکن پولیٹیکل سائنس ایسوسی ایشن نے تعلیم و تدریس کی ترقی کے لیے خصوصی کمیٹی بنائی تھی، جس میں اس نے زور دیا تھا کہ تعلیمی اداروں میں پولیٹیکل سائنس کی تدریس کو خصوصی اہمیت ملنی چاہیے تاکہ بہتر سیاسی معاشرے کا ارتقاء ممکن ہو سکے۔ تو یہ بھی اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے امریکن پولیٹیکل سائنس ایسوسی ایشن کی سفارش کو بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ مفکرین ہیں، انہوں نے اس کی اہمیت اور افادیت پر کس طرح سے روشنی ڈالی ہے۔ ارسطو ہیں، امام غزالی، ایمرسن، جارج برنارڈ شاہ۔ ارسطو نے کہا، روح العلوم آپ اردو میں لکھ سکتے ہیں، انگلش میں ہم زیادہ تر اس کو استعمال کرتے ہیں کہ ماسٹر آف سائنس کہا ارسطو نے۔ امام غزالی نے کہا اس کے بارے میں، امام غزالی کا یہ کہنا، یہ آپ انورٹڈ کاماس میں نہیں لکھیں گے، کہ علم سیاسیات کو انہوں نے دیگر علوم پر فوقیت دیتے ہوئے کہا تھا کہ فرد کو علم سیاسیات پر مکمل عبور ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح وہ دیگر علوم کے ماہرین سے بہتر طور پر کام لے سکتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر دیگر افراد کو اپنا مداح بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایمرسن نے کیا کہا، انورٹڈ کاماس میں آپ لکھیں گے کہ انسانیت کی خدمت کے لیے بہترین علم قرار دیا۔ جارج برنارڈ شاہ نے کہا، یہی وہ واحد علم ہے جس سے تہذیب و تمدن کو بچایا جا سکتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ انورٹڈ کاماس میں لکھنے کے بعد، جس میں امام غزالی کے بارے میں لکھتے ہوئے آپ نے انورٹڈ کاماس میں نہیں لکھنا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیگر علوم کے ماہرین سے بہتر طور پر کام لیا جا سکتا ہے اور اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر دیگر افراد کو اپنا مداح بنایا جا سکتا ہے علم سیاسیات پر عبور حاصل کرنے کے بعد۔ اس کے بعد آپ نے باقاعدہ ہیڈنگز کا آغاز کرنا ہے، نکات کا۔ تو یہ دیکھیں میں نے 23 نکات یہاں پہ لکھے ہیں، یہ سارے پہلے اچھی طرح سے آپ یاد کر لیں، اس کے بعد ایک ایک کر کے لکھتے جائیں اور اس کی وضاحت دیتے جائیں۔ سیاسی شعور کو بیدار کرتا ہے۔ اب آپ نے فوکس کرنا ہے اپنے کوسچن کو کہ علم سیاسیات کی اہمیت بیان کریں یا علم سیاسیات کی افادیت، یعنی اس کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے اور یہ علم کیوں اتنا اہم ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ نے ہر نقطے کی وضاحت کرنی ہے کہ علم سیاسیات کے پڑھنے والے کے اندر سیاسی شعور بیدار ہوتا ہے۔ سیاسی شعور یہ علم کیسے بیدار کرتا ہے؟ یہ دور حاضر میں بہت ہی مقبول ترین علم ہے، اور دور حاضر میں آپ کو پتہ ہے کہ کامیاب ترین اور مقبول ترین نظام جو ہے وہ جمہوریت ہے، اور جمہوریت کی کامیابی کے لیے سیاسی شعور اولین شرط ہے۔ سیاسی شعور کے بغیر اس کو کامیاب نہیں بنایا جا سکتا۔ تو اس علم کے پڑھنے والے کو اچھی طرح سے یہ شعور آ جاتا ہے کہ ووٹ کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے، اور اپنے تمام حکومت کی تشکیل اور حکومت سازی میں اور حکومت کے بن جانے کے بعد اپنی آراء کے اظہار کے ذریعے سے کس طرح سے اپنا معاشرے کے اندر سیاسی پہلو سے اپنا رول پلے کرنا ہے۔ تو سیاسی بیداری پیدا ہوتی ہے علم سیاسیات کو پڑھنے سے۔ اس کے بعد ہے حقوق و فرائض سے آگاہی دلاتا ہے۔ کل وسعت کے چیپٹر میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں حقوق و فرائض کا موضوع شامل کیا گیا ہے، اور اس میں نے وضاحت بھی کر دی تھی۔ تو یہاں آپ کوسچن کو فوکس کرتے ہوئے لکھیں گے کہ علم سیاسیات افراد کو ان کے حقوق و فرائض سے آگاہ کرتا ہے۔ جب تک افراد اپنے حقوق و فرائض سے آگاہ نہیں ہوتے، تب تک وہ ان سے استفادہ بھی نہیں کر سکتے اور ان کا تحفظ بھی نہیں کر سکتے، اور جب تک افراد اپنے فرائض سے روشناس نہیں ہوتے تو ان کی ادائیگی نہیں کرتے اور معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہوتا۔ تو اس علم کا یہ فائدہ ہے اور یہ اہمیت ہے کہ یہ افراد کو اپنے حقوق و فرائض سے آگاہ کرتا ہے، اور حقوق و فرائض سے آگاہ ہو جانے کے بعد ایک بہترین معاشرے کی تشکیل عمل میں آتی ہے۔ پھر ہے معاشرتی اقدار۔ تو علم سیاسیات افراد میں معاشرتی اقدار کی بھی سوجھ بوجھ پیدا کرتا ہے، اور معاشرتی اقدار کون سی ہیں یہ میں آپ کو بتاتی چلوں۔ معاشرتی اقدار میں ضبط نفس، دیانتداری، رواداری، روشن ضمیری، یہ تمام اخلاقی اقدار جو ہیں وہی معاشرتی اقدار بھی ہیں جن پر عمل کرنے کے بعد معاشرہ پرامن
رہتا ہے اور ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے تو ان اصولوں کی پاسداری کی تلقین کی جاتی ہے علم سیاسیات کے پڑھنے والے کو، اور ساتھ ہی یہ بھی اس کو بتایا جاتا ہے کہ نفرت، تنگ نظری، غیر قانونی اور غیر اخلاقی اطوار اور طریقوں سے وہ نفرت کرے اور معاشرتی بہترین اقدار جو ہیں ان کو اپنا کر معاشرے کو ترقی کی راہ پر ڈالا جائے۔ اس کے بعد ہے جمہوریت کی کامیابی میں مددگار۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ اس علم کا سب سے پہلا فائدہ ہی ہم نے یہ دیکھا کہ یہ سیاسی شعور اپنے پڑھنے والوں میں بیدار کرتا ہے، اور سیاسی شعور جمہوریت کی کامیابی کی لازمی شرط ہے۔ تو جمہوریت کی کامیابی کے لیے تعلیم بھی لازمی شرط ہے۔ جو تعلیم حاصل کرے گا اور اس مضمون کو بھی پڑھے گا اور اس کے بعد اس میں سیاسی شعور بیدار ہوگا تو یقیناً جو ہے وہ جمہوریت کامیاب ہوگی۔ جمہوریت کی کامیابی کے لیے جو ہے وہ زہر قاتل ہے جہالت اور سیاسی شعور نہ ہونا، اور اپنے فرائض خاص طور پہ ووٹ کس طرح سے دینا ہے اور سیاسی میدان میں حکومت سازی کس طرح سے کی جائے، آپ کے نمائندے کس طرح کے ہونے چاہیے، آپ کو یہ پتہ ہو حکومتی امور کیسے چلائے جاتے ہیں، تو ان سب کے بارے میں آگاہی آپ کو علم سیاسیات فراہم کرتا ہے۔ پھر ہے جدید تصورات سے آگاہی۔ اب سیاسی اور معاشی نظریات نے افراد اور قوموں کی سیاسی، معاشی اور معاشرتی زندگی پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے ہیں، تو اس تمام جدید تصورات بھی علم سیاسیات میں آپ کو پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہوتے ہیں اور کون سے ہو سکتے ہیں؟ جیسا کہ جے ایس مل کا تصور آزادی، روسو کا عوامی حاکمیت کا نظریہ، مونٹسکو کا نظریہ علیحدگی اختیارات، کارل مارکس کا کیمونزم کا نظریہ، لاسکی کا فلاحی ریاست کا تصور وغیرہ، یہ تمام جدید تصورات سے طلباء کو آگاہی دی جاتی ہے۔ اور تاریخ انسانی میں بہت سے ہم دیکھتے ہیں انقلابات آئے جو شروع سے ہم مختلف کلاسز میں انقلاب اور پھر اس کے ساتھ ایئر یاد کرتے رہے ہیں، جیسے کہ 1688 میں برطانیہ کا شاندار انقلاب، 1789 کا فرانس کا انقلاب، 1917 کا انقلاب رشیا۔ تو اس طرح اور بھی بہت سارے ممالک میں جو انقلاب آئے تو سب کے پس منظر میں کوئی نہ کوئی سیاسی نظریہ کار فرما تھا۔ تو علم سیاسیات میں طلباء کو ان سیاسی تصورات اور نظریات کے بارے میں بھی آگاہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے معلومات میں اضافہ کرتا ہے، معلومات افزا ہے۔ یہ علم افراد میں معاملہ فہمی پیدا کرتا ہے اور اس علم کی مدد سے ریاست کے روشن مستقبل کے لیے ماضی اور حال کے تجربات کی روشنی میں تجاویز بھی پیش کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے قانون کی افادیت کا ادراک شہریوں میں پیدا کرتا ہے، پڑھنے والے میں پیدا کرتا ہے۔ ہر ریاست کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اپنے نظام کو بہتر طریقے سے چلانے اور امن و امان کے قیام کے لیے مختلف قوانین وضع کیے جاتے ہیں۔ تو علم سیاسیات کا مطالعہ قانون کی اہمیت اور افادیت کا پتہ دیتا ہے پڑھنے والے کو کہ قانون کتنا ضروری ہے، کتنا فائدہ مند ہے اور کتنا اہم ہے، کیونکہ اس کو بنائے بغیر اور اس کو امپلیمنٹ کیے بغیر افراد کی آزادیاں ہی محفوظ نہیں رہتی۔ مزید یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ قانون تمام شہریوں کے لیے برابر ہونا چاہیے، قانون کی نظر میں تمام شہری مساوی ہوں۔ پھر اگلا نقطہ ہے معاشی مسائل کا حل۔ تو علم سیاسیات شہریوں کے معاشی مسائل کو حل کرنے میں بھی ان کی مدد کرتا ہے، کیونکہ ہم مانتے ہیں علم سیاسیات کے پڑھنے والے، اور یہ حقیقت بھی ہے اگر ہم دیکھیں کہ معیشت انسانی زندگی کے ہر پہلو پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جیسا کہ کارل مارکس نے کہا تھا کہ ہر تبدیلی کا سبب معاشی عوامل ہی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ مانتے ہوئے کہ معاشیات انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر اثر ڈالتی ہے، تو علم سیاسیات جو ہے ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شہریوں کے معاشی مسائل کے بارے میں ان کو بتاتا ہے، ان کا حل پیش کرتا ہے، ان کو سدھارنے میں ان کی مدد کرتا ہے۔ اس کے بعد سیاسی اخلاقیات کا بھی درس دیتا ہے۔ یہ بھی کل ہم نے پڑھا تھا کہ علم سیاسیات کے پڑھنے والے کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ خود غرضی، بغض، کینہ کے جذبات جو ہیں وہ ان کو ختم کر دے، محبت، اثار، قربانی اور رواداری کو اپنائے، اور نہ صرف سیاسی میدان میں بلکہ زندگی کے باقی میدانوں میں بھی، معاشرتی اور معاشی میدان میں بھی تمام اخلاقی اقدار پر عمل کیا جائے۔ تو سیاسی اخلاقیات کا درس بھی علم شہریت کی اہمیت اور افادیت کو بڑھاتا ہے۔ پھر ہے مختلف اداروں کی اطاعت میں تناسب۔
یہ بھی کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ انسان جو ہے کچھ اداروں کا پیدائشی طور پر ممبر ہوتا ہے، جیسے خاندان، برادری، قبیلہ، اور بعض کا جو ہے وہ بعد میں پیدائش کے بعد بن جاتا ہے، جیسے گاؤں، قصبہ، اور سیاسی جماعتیں، مذہبی گروہ جو اس نے تشکیل دیے ہوتے ہیں، ریاست کا بھی وہ ممبر ہوتا ہے۔ تو ان تمام اداروں کے ساتھ اس نے اپنی اطاعت میں کس طرح سے تناسب پیدا کرنا ہے اور کس طرح سے اپنے ذاتی مفادات کو قومی مفادات سے برتر نہیں سمجھنا، بلکہ قومی مفاد کو اس نے ترجیح دینی ہے۔ تو علم سیاسیات اطاعت میں تناسب کا درس بھی پڑھنے والوں کو دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے بین الاقوامی مسائل کے حل میں بھی مددگار ہے۔ اب کل بھی ہم نے پڑھا کہ دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج بن گئی ہے، بین الاقوامی برادری کا رکن ہے ہر شہری، اور دوسرے ممالک میں درپیش تمام مسائل اور حالات و واقعات کا اثر عام شہری کی زندگی پر بھی پڑتا ہے۔ تو علم سیاسیات جو ہے اس کا مطالعہ بین الاقوامی مسائل کو سمجھنے کے قابل بناتا ہے اپنے طلباء کو۔ بین الاقوامی تعاون اور پائیدار امن کی ضرورت پر بھی زور دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے آمریت کے خاتمے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ نے فرسٹ ایئر میں پڑھا تھا آمریت کیا ہوتی ہے، جس میں فرد واحد جو ہے وہ حکومت کرتا ہے اور سیاہ و سفید کا مالک ہوتا ہے، تمام اختیارات کا سرچشمہ ہوتا ہے، عوام کی آزادیوں کو بالکل کچل دیا جاتا ہے۔ تو یہ ناپسندیدہ طرز حکومت ہے۔ تو آمریت کو، سیاسیات کو پڑھنے والے افراد جو سیاسی شعور رکھتے ہیں، جو جمہوریت کو پسند کرتے ہیں، اس کی کامیابی کے لیے کوششیں کرتے ہیں، وہ آمریت کو برداشت نہیں کرتے، کیونکہ سیاسیات ان کو اتنا باشعور بنا دیتا ہے کہ وہ آمر کے مظالم کے سامنے سینہ سپر ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو آگاہ کر دیتے ہیں کہ ہم تمہاری استبدادیت کو برداشت نہیں کریں گے اور اپنے حقوق حاصل کر کے دم لیں گے۔ تو آمریت کو ختم کرنے کا باعث بنتا ہے یہ علم۔ پھر ہے پیشہ ورانہ حیثیت میں رہنمائی، کہ علم سیاسیات کو پڑھنے والے طلباء جب عملی زندگی میں آتے ہیں تو یہ علم پہلے ہی ان کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق اپنے پیشہ کا انتخاب کس طرح سے کریں۔ تو فارغ التحصیل طلباء قانون کے میدان میں بھی جا سکتے ہیں، فورن سروس میں بھی جا سکتے ہیں، سول سروس میں، اور درس و تدریس کے میدان میں بھی اپنی خدمات انجام دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے آئین کی نشو و نما میں کردار۔ تو آئین جو ہے وہ کیا ہے، وہ کسی بھی ملک کی مقدس دستاویز ہوتی ہے اور قانون کا برتر حصہ ہوتا ہے، جس کے تحت حکومت کے تینوں شعبوں کی ساخت، ان کے اختیارات و فرائض، آپس کے تعلقات اور شہریوں کے حقوق و فرائض کی اس دستاویز میں وضاحت کی جاتی ہے۔ تو یہ آئین وقت اور ضرورت کے تحت بدلتا رہتا ہے۔ تو جب تک افراد میں شعور نہ ہو کہ ان کے ملک کی ضروریات کیا ہیں اور آئین میں کیا تبدیلی کرنی چاہیے، تو تب تک جو ہے وہ آئین کو کی صحیح طور پر نشو و نما میں کردار ادا نہیں کر سکتے۔ علم سیاسیات شہریوں کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اپنے ملکی حالات اور قومی حالات کو سمجھیں اور اس کی روح سے آئین کی نشو و نما میں اہم کردار ادا کریں۔ پھر ہے سیاست اور حکومت کا ادراک۔ یہ کل کے لیکچر میں سٹارٹ میں ہی ہم نے پڑھا تھا کہ علم سیاسیات جو ہے وہ ریاست کا علم ہے، حکومت کا علم ہے، اور علم سیاسیات جو ہے وہ اس میں سیاست کے بارے میں بھی آپ پڑھیں گے، کیونکہ نظریاتی طور پر یہ سیاست کا علم ہے، اور عملی طور پر جب ہم سیاست کے کارزار میں قدم رکھتے ہیں تو ہم باقاعدہ جب سیاست دان بنتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں سیاست۔ اور علم سیاسیات جو ہے وہ اس کی تمام جو ہے وہ اپس ڈاؤنس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے۔ تو سیاست اور حکومت کا مکمل ادراک علم سیاسیات آپ کے اندر پیدا کرتا ہے کہ حکومتی امور کو کیسے انجام دینا ہے، سیاسی سرگرمیوں سے آپ کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے بہتر ریاست کی تخلیق میں بھی مدد کرتا ہے۔ اب علم سیاسیات کا مقصد ہے اچھے شہری پیدا کرنا۔ اچھے شہری کون سے ہوتے ہیں؟ جو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، اپنے فرائض بر وقت انجام دیں۔ تو ارسطو نے جیسا کہ کہا تھا کہ ریاست اس لیے قائم کی گئی ہے کہ انسان کی ضروریات پوری ہو سکیں، اور جاری اس لیے رکھی گئی کہ وہ بہتر زندگی گزار سکیں۔ تو بہتر ریاست کی تخلیق میں یہ علم مددگار ثابت ہوتا ہے۔ پھر جذبہ حب الوطنی کی بیداری ہوتی ہے اس میں۔
شہری اپنی ریاست سے پیار کرنے لگتے ہیں جب ان کے اندر علم سیاسیات کو پڑھنے کی وجہ سے سیاسی شعور بیدار ہوتا ہے۔ وہ اپنی پسند کی حکومت قائم کر لیتے ہیں، جمہوری حکومت جو ان کی مرضی سے بنتی ہے، ان کی مرضی سے چلتی ہے، ان کی مرضی سے بدلتی ہے، یعنی جیسا کہ کہا جاتا ہے عوام کی حکومت عوام کے لیے اور عوام کے ذریعے سے، تو وہ خود کو ایک کارآمد پرزہ سمجھتے ہیں اس ریاست کی مشینری کا اور حکومت کی مشینری کا، تو ان کے اندر جذبہ حب الوطنی پیدا ہوتا ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے قومی خطرات کا مقابلہ کرنے کے قابل بناتا ہے علم سیاسیات۔ یہ خطرات مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں، بیرونی جارحیت یا حملہ بھی ہو سکتا ہے، ملکی معیشت کو لاحق خطرات بھی ہو سکتے ہیں، اندرونی اور بیرونی سازشیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ اپنے پڑھنے والے کو باخبر رکھتا ہے کہ ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اس کی مکمل رہنمائی کی جاتی ہے۔ پھر ہے عالمگیر برادری کا احساس پیدا کرتا ہے اپنے پڑھنے والے کے اندر، کیونکہ ریاستوں کی جغرافیائی اور ریاستی حد بندیاں جو ہیں وہ سمٹ گئی ہیں، دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ موجودہ دور میں مختلف نظریات کا ٹکراؤ بھی ہے، دنیا مختلف گروپس میں تقسیم بھی ہے، ہم نے دیکھا ہے لسانی طور پہ بھی اختلافات ہیں، مذہبی لحاظ سے بھی ہیں، نظریاتی لحاظ سے ہیں۔ تو یہ علم سیاسیات شہریوں کے اندر انسانیت اور عالمگیر برادری کا احساس پیدا کرتا ہے تاکہ یہ ان تقسیم اور نفاق سے بچتے ہوئے عالمگیر برادری کا احساس اپنے اندر پیدا کریں اور انسانیت کا احساس پیدا کریں اور نفاق سے بچیں اور عالمی امن کی راہ ہموار کریں۔ پھر ہے نو آزاد ممالک کے لیے بہت اہم ہے، جو ممالک خاص طور پہ دوسری جنگ عظیم کے بعد آزاد ہوئے، جیسے پاکستان بھی آزاد ہوا، تو نو آزاد مملکت کے شہریوں کے اندر چونکہ ایک لمبے عرصے سے جمہوری اداروں کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ نہیں ہوتا، تو علم سیاسیات کی مدد سے ان کے اندر شعور کو بیدار کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں۔ پھر ہے حکومت خود اختیاری کے اداروں سے واقفیت، یہ کل بھی ہم نے پڑھا تھا۔ بلدیاتی ادارے عوام میں سیاسی شعور بیدار کرتے ہیں، ان کو حکومت سازی کا شعور پیدا ہوتا ہے، ان کے اندر سیاسی شعور پیدا ہوتا ہے، اب لوکل لیول پر اپنے مسائل کو حل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو مقامی حکومت خود اختیاری کے اداروں سے بھی واقفیت پیدا کی جاتی ہے علم سیاسیات کے پڑھنے والے کے اندر۔ اس کے بعد ہے قومی اتحاد اور یکجہتی کے فروغ میں بھی کردار ادا کرتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج کل پوری دنیا میں مختلف مسائل ہیں اس حوالے سے کہ لسانی اختلافات ہیں، زبان کے علاقائی اختلافات، مذہبی تعصبات اور نظریاتی اختلافات جو کسی بھی قوم کے اتحاد کو پارا پارا کر سکتے ہیں۔ تو علم سیاسیات اپنے پڑھنے والے کے اندر یہ شعور بیدار کرتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اس کے قومی اتحاد اور یکجہتی کے لیے زہر قاتل ہیں اور ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ پھر اینڈ پہ ہے نظریہ پاکستان سے بھی آگاہی دلاتا ہے کہ ہم نے پاکستان کس نظریے کے تحت حاصل کیا۔ وہ نظریہ اسلام تھا۔ پاکستان صرف ایک خطہ زمین حاصل کرنے کے لیے ہم نے نہیں بنایا تھا، بلکہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ایسی آزاد خود مختار اسلامی ریاست ہم حاصل کریں جہاں ہم قرآن و سنت کے اصولوں کو عملی طور پہ آزما سکیں۔